سامعین محترم و مکرم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہہ دیں آمین۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کی فلاح اور کامیابی کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے زندگی بھر محنت کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی خدمت نہ کی ہو، لوگوں کی فلاح اور کامیابی کے بارے میں نہ سوچا ہو۔ الغرض تو اپنی ساری زندگی ایسے ہی اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کرتے رہے۔ 60 ہجری کو آپ کی شدت، مرض کی شدت بڑھنے لگی، بیماری بڑھنے لگی، تو آپ کو محسوس ہوا کہ شاید اب میرا وقت قریب آ چکا ہے، تو لوگوں کو بلایا، مجمع اکٹھا ہو گیا، لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا بعض کھیتیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے، بعض کھیتیاں ایسی ہیں جن کا کٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میں تمہارا امیر تھا، میرے بعد جو امیر بنایا جائے گا وہ مجھ سے بہتر نہیں ہوگا، بلکہ مجھ سے گیا گزرا ہوگا، کیونکہ مجھ سے پہلے جو امیر بنائے گئے، خلیفہ بنائے گئے، وہ مجھ سے کئی گنا بہتر تھے، میں ان سے کم بہتر تھا۔ پھر آپ نے کفن اور دفن کی وصیت فرمائی، فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 کپڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا مجھے ہدیہ کر دیا، فرمایا اے معاویہ یہ آپ کا ہے، تو میں نے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا، تو یہ میرے کفن کے ساتھ لگا دینا، کفن کے اوپر رکھ دینا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا۔ پھر فرمایا ایک موقع پر عمرہ کا موقع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کاٹے، بال اور ناخن خود کاٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بال اور ناخن دیے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے وہ بال اور ناخن بھی سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں، کہ وہ بال اور ناخن بھی کہ میرے کے ساتھ میرے چہرے اور پیشانی اور سجدوں کی جگہ پر رکھ دینا۔ یہ میرے لیے سعادت اور برکت اور رحمت کی بات ہوگی، یہ میرے لیے ثواب کی بات ہوگی، میں ان کو بابرکت سمجھتا ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کیا گیا، آپ کو کفنایا گیا۔ آپ کی وفات 22 رجب المرجب 60 ہجری کی ہوئی، اس وقت آپ کی عمر 78 سال تھی۔ روایت میں آتا ہے آپ نے 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کے بعد ایک مرتبہ مروان بن حکم آپ کی قبر سے اس کا گزر ہوا، تو آپ کی قبر پر کھڑا ہو گیا، دعائے خیر کرنے لگا، دعائے مغفرت کرنے لگا، اور کسی نے دیکھا کہ مروان بن حکم کھڑا ہے کسی قبر پر۔ کسی نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ فرمایا یہ اس شخص کی قبر ہے جب بولتا علم اور تدبر کے ساتھ بولتا، اور جب خاموش ہوتا حلم اور بردباری کی وجہ سے خاموش ہوتا، جب کسی کو دیتا تو غنی کر دیتا، جب کسی سے لڑتا تو اس کو فنا کر دیتا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر بھی تھے، بڑے سخی بھی تھے کہ ایک مرتبہ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی گئی۔ ایک صحابی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آپ سے مانگنے آئے اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے، تو آپ رونے لگ گئے۔ فرمایا آج کے بعد ہر کسی کو ان کے گمان وہاں سے زیادہ دوں گا۔ تو ایسے آتا ہے کہ جو بھی آتا تو آپ اس کو غنی کر دیتے۔ یہی مروان بن حکم نے کہا اگر کسی کو دیتے عطا کرتے تو غنی کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ صحابہ کی صفت ہے، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہے۔ یہ صحابی ہی ایسے ہو سکتے ہیں، ان کے صحابی کے علاوہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ تو بعض لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور عناد اور دشمنی کی وجہ سے کہ ان کی وفات پر خوشی مناتے ہیں۔ کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ کسی کی وفات پر خوشی منانا جائز ہے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو؟ کہ ہم جب پوچھتے ہیں کہ تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی کیوں مناتے ہو، تو وہ یہ جواب دیتے ہیں ہم جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور کنڈے بناتے ہیں، میٹھے ٹکڑے میٹھے روٹیاں بنا کر تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، غلط بات ہے ہی۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن آیا، صحابہ نے کوئی خوشی نہیں منائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وقت آیا، صحابہ نے کوئی خوشی منائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وقت آیا، کسی نے کوئی خوشی نہیں منائی۔ اسی طرح حضرت عثمان، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی صحابہ میں سے کسی صحابی نے کسی کی پیدائش پر خوشی نہیں منائی کہ ہر سال معمول کے مطابق اسی ہی تاریخ کو خوشی منائیں، مٹھائیاں تقسیم کریں، روٹیاں بنا کر میٹھیاں روٹیاں ٹکڑے بنا کر کنڈے بنا کر تقسیم کریں، کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہم یہ امام جعفر کا کہہ کر کہ ان کی ولادت کا دن ہے تو ہم کیسے روٹیاں بنا کر یا کوئی چیز پکا کر تقسیم کریں، خوشی منائیں؟ یہ پیدائش کے دن کی خوشی نہیں ہے، اصل میں یہی بغض ہے جو امیر معاویہ سے ان کو ہے۔ اسی بغض اور عناد اور تکبر اور دشمنی کی وجہ سے ان کو غلط سمجھتے ہوئے ان کی وفات پر خوشی مناتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کسی کی پیدائش پر خوشی منانا جرم، کہ وفات پر خوشی منانا کتنا جرم ہوگا، کیونکہ ایک چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے کہ دشمنی کی بنا پر ہم اس کو کریں پھر اس کو ثواب کی نیت سے کریں۔ اللہ اکبر، یہ روافض، یہ شیعہ، یہ خوارج، یہ اثنا عشریہ، یہ لوگ سارے کرتے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی میں ہمارے اہل سنت والجماعت کے بعد لوگ بھی کرتے ہیں اور اس کو سعادت سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کے نام پر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم خود بھی ان چیزوں سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے ان کو اچھے لہجے میں سمجھائیں، بھئی یہ چیزیں دین سے ثابت نہیں ہیں، گناہ ثواب بعد کی بات ہے، دین سے تو ثابت ہو۔ ہم مسلمان ہیں، دین پر شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، شریعت کے باہر ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔